بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ خاص فضل اور انعام فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی کئی بڑی وجوہات ہیں، لیکن دو بڑی وجہ یہ ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اس برکتوں والے عظمتوں والے مہینہ کے اندر اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ وہ قرآن کہ جس کا حرف پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو جس قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے اندر نازل فرمایا۔ پھر بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینہ کی افضلیت اور اس مہینہ کی برکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ دوسرا، اس مہینہ کے اندر رمضان کے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو جمع فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارکن، جو کہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، جس کی صبح بھی برکت والی ہے، جس کی شام بھی برکت والی ہے، جس کا دن بھی برکت والا ہے، جس کا رات بھی برکت والا ہے، جس کا لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی یہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا شہر مبارکن، یہ وہ اللہ کا مہینہ تمہارے اوپر تشریف لانے والا ہے جو مہینہ برکتوں والا ہے اور مبارک ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے اندر کیا کیا برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینہ کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ تو فرمایا اس مہینہ کے اندر اللہ نے ایک رات بڑی برکتوں والی رکھی ہے، جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ سے افضل قرار دی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے اندر کیا کمال فرمائے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریدا، اللہ نے اس مہینہ کے روزے کو فرض فرمایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آیہ کریمہ کا وہ تھوڑا سا ایسا تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ یہ ساری چیزوں کا حصول اگر چاہتے ہو، فرمایا پھر ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ تو آگے بڑی پیاری اور خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان کے اندر نیکی جو بندہ کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے، اور جو غیر رمضان کے اندر نیکی ہے اس کا اور ماہ رمضان کے اندر نیکی کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ فرمایا من تقرب الیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ ایک نیکی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، تو فرمایا جو اس ماہ مقدس کے اندر ایک نیکی کرتا ہے، فرمایا کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، گویا وہ غیر رمضان کے اندر ایک فرض ادا کر رہا ہوتا ہے،
اس ماہ رمضان کے اندر ایک نیکی ادنا سی نیکی کیا ہے؟ مثلا بندہ رستے سے جا رہا تھا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی، کانٹا پڑا تھا، رستے میں کوئی پتھر پڑا تھا، اس راستے سے پتھر کو ہٹا دیا اور اس کانٹے کو ہٹا دیا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، تو صدقہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ ادنا سی نیکی اگر ماہ رمضان کے مہینہ میں کوئی کرتا ہے تو گویا کان کمن ادا فریدتن فی ما سوا ہو، تو گویا وہ غیر رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے۔ اور جو بندہ من ادا فریدتن فی ہے، جو بندہ اس ماہ رمضان کے اندر فرض ادا کرتا ہے، تو فرمایا کان کمن ادا سبعین فریدتن فی ما سوا ہو، تو گویا وہ غیر رمضان کے اندر 70 فرضوں کو ادا کرتا ہے۔ اتنا ثواب اس مہینہ کے اندر نیکی کا بڑھ جاتا ہے۔ عام نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک عام پیریڈ کے اندر، ایک عام مدت کے اندر، ایک عام عرصے کے اندر، عام مہینہ کے اندر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ گویا 70 فرض ادا کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر المواسات، یہ مہینہ بھائی چارے والا مہینہ، یہ مہینہ پیار والا مہینہ، یہ مہینہ ایک دوسرے سے تعلق بڑھانے والا مہینہ، یہ مہینہ ایک دوسرے سے خیر خواہی والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے سے محبت، پیار، انس، ایک دوسرے کے دل جوئی والا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا کہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور آگے فرمایا صبر و ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ یعنی اس مہینہ کے اندر جب بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، جنسی خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رہتا ہے، فرمایا کہ بندے کے اندر صبر آ جاتا ہے۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، دونوں کے اندر جب بندہ کھانے پینے سے اور جسم کی جسمانی خواہشات سے روکا رہتا ہے تو بندے کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور صبر کی جزا کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر جس کے اندر صبر آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے ماہ رمضان کا کہ بندے کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، اور صبر کی وجہ سے بندے کو جنت مل جاتی ہے۔ آگے سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر تزاد فی رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ مومن کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن جب عبادت کے اندر، جب ریاضت کے اندر، ہر وقت اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، رات گزارنا، دن گزارنا اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہوتی ہے، تو دوستان ذی قدر اللہ کے ذکر کی وجہ سے، رمضان کی برکت کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے اللہ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا من فطر صائمن، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کراتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان مغفرتن من ذنبہ، یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکیں، اس کا بہترین انداز میں روزہ افطار کروا سکیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میں سے اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے یا ایک کھجور کھلا دیتا ہے تو فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ بات بھی یاد رہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دونوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔
تو یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے تعلق بڑھانے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کی رضا حاصل کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ راتوں کو اٹھ کر رو رو کر رب کو منانے والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارغا بدخول رمضان، کہ جو بندہ رمضان کے آمن پر خوش ہوتا ہے تو فرمایا خرم جلد علی النار علی النیران، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتا ہے، گویا اس کا جسم آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جس مہینہ کی آمن کی خوشی میں اللہ کریم اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کو دوزخ سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، دوزخ سے نجات کا اس کو یہ انعام مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی آمن پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ رب کی رحمتوں والا مہینہ آ گیا، رب کے فضل والا مہینہ آ گیا، تو فرمایا کہ خرم جلدہ علی النیران، اللہ تعالیٰ اس کی جلد کو، اس کے جسم کو آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے اندر روزے جو بندہ رکھتا ہے اس کو کیا انعامات ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ جس طرح پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کے روزوں کے انداز اور تھے، ہمارے روزوں کے رکھنے کے انداز اور ہیں، ان کے لیے اور احکامات تھے، ہمارے لیے اور احکامات ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے 5 ایسی چیزیں انعام میں رکھی ہیں جو پہلی امت میں سے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ فرمایا جب رمضان کا روزہ آتا ہے، رات آتی ہے، تو نظر اللہ عز و جل الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ ایمان سے بتائیں اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اس رب کی نظر میں آ جائے، بندہ اس رب کی رحمت کی نظر میں آ جائے۔ آگے فرمایا کہ من نظر اللہ الیہ لم یعذب ابدا، فرمایا کہ جو بندہ رب کی رحمت والی نظر میں آ جاتا ہے اس کو پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اس کو پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ انعام فرمایا پہلے کسی کو نہیں عطا کیا گیا تھا، یہ انعام امت مصطفیٰ پہ کیا گیا۔ دوسرا فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، جو ملائکہ ہیں، تستغفر لہم، جو ملائکہ ہیں روزے دار کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ہو امت مصطفیٰ کا گناہگار، بدکار، سیاہکار، مجھ جیسا، آپ جیسا روزے دار، لیکن شان دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے صدقے، فرمایا ملائکہ اس روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں، ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا انعام کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو مغرب کے وقت، عصر کے وقت، عصر کے بعد اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے خالی پیٹ اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اس روزہ دار کی بدبو جو ہے اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ اتنی پسندیدہ ہے، کتنی پسندیدہ ہے، فرمایا من ریح المسک، کہ مسک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس بندے کی جو روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ کی بدبو اللہ کو کتنی پسند ہے۔ آگے فرمایا اس بندے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فرمایا جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفر لہم، سب کی بخشش کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمان سنیے اور اپنے آپ کو دیکھیے اور ذرا اپنے دامن کے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنی سوچ کے اندر کچھ لحظہ یہ فکر لائیے کہ ہمارا اس حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے مطابق کیا معاملات ہیں۔
فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہ کی اور جنت نہ پا سکا۔ آگے فرمایا وہ بندے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ فرمایا جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑے۔ آگے فرمایا من وجدا تم رمضان، فرمایا جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا قبل ان یستغفر لہم، اس سے پہلے کہ اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، رمضان کا مہینہ ویسے ہی گزر گیا۔ فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بخشش کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔ فرمایا اس بندے کا ستیہ ناس ہو جائے، اس بندے کو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے، بخشش والا مہینہ پائے، پھر اپنی بخشش نہ کروائے۔ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، گویا فرمایا کہ وہ سخت گھاٹے کے اندر ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی کے اندر، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے اندر، یعنی ماہ رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتے۔ تو وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری ہے، فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان اور رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو گویا یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بخشش کا سبب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کلام کے لیے گئے تو فرمایا گیا کہ میں نے امت مصطفیٰ کو 2 نور عطا فرمائے اور وہ 2 نور 2 اندھیروں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ امت مصطفیٰ کو کون سے 2 نور عطا کیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ ان کو ایک نور قرآن کا نور عطا کیا گیا ہے، دوسرا نور رمضان کا نور عطا کیا گیا ہے، اور 2 اندھیرے، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کا اندھیرا ہے۔ جو رمضان کو اپنے سینے سے لگائے گا اور جو قرآن کو اپنی سینے سے لگائے گا، فرمایا قرآن کو سینے سے لگانے سے، یعنی اس سے تعلق بڑھانے کی وجہ سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک اندھیرے کو دور کر دے گا، اس کے قبر کے اندر اللہ روشنی فرما دے گا۔ فرمایا جو رمضان کا مہینہ اس کا حیا کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے تمام احکامات کو، اس کے تمام معاملات کو صحیح دیانتداری کے ساتھ ادا کرے گا۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھ کا بھی روزہ، اس کی زبان کا بھی روزہ، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ، سارے احکامات کو بجا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، تو فرمایا یہی نور جو ہے اس کے لیے قیامت کے اندھیرے کے لیے، پھر اس کے قیامت کے اندھیرے کو روشن کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ 2 نور امت مصطفیٰ کو عطا کیے گئے ہیں، ایک نور قرآن کا نور ہے، دوسرا نور جو ہے وہ میرا بھائی رمضان کا نور ہے۔ اور یہ بات بہت سارے علماء نے بیان بھی کی کہ ایک مجوسی جو ہے وہ رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں۔ اللہ نے یہ فضل و کرم فرمایا، ہم پہ احسان فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کا نام ہی جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رامدہ سے نکلا ہے۔ رامدہ کے کئی معنی ہیں، ایک فرمایا کہ رامدہ کا مطلب ہے جلانا، تو گویا یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کریں، اس ماہ رمضان کے اندر اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کے اندر کثرت سے قرآن پڑھا کریں، قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو معمول بنا لیں،
اور پھر صبح اٹھنا، جاگنا، سحری کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ نے روزے دار کی سحری میں بھی برکت رکھی ہے، اور افطار کے وقت خصوصاً طور پر فرمایا کہ افطاری کے وقت بندے کو جو چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت بندے کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، پھر وہ سحری کے لذتیں، پھر وہ افطاری کی برکتیں، پھر وہ مساجد کے اندر اجتماع، لوگوں کا گہمہ گہمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، پھر وہ رات کو تراویح کی نمازیں۔ تو میرا بھائی ایک ایک لمحہ ضائع نہ جانے پائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے ڈر کو دلوں کے اندر بسائیں اور اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ یہ رمضان، اس کے جو عظیم کمالات ہیں، جو مختصر سے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔